الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. محترم مسلمان، آج کے درس میں انشاءاللہ جس موضوع پر ہم کچھ باتیں دیکھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، وہ ایک اہم موضوع ہے اور وہ ہے نماز فجر یا فجر کی نماز. اس میں غفلت یا سستی کیوں ہوتی ہے، اسباب کیا ہیں اور علاج کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ شریعت میں اللہ کی توحید کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا درجہ اگر کسی عبادت کا ہے یا کسی چیز کا ہے تو وہ نماز کا ہے. توحید کے بعد سب سے افضل چیز، سب سے زیادہ خیر والی چیز، سب سے زیادہ بھلائی والی چیز اس زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں جب آپ نے یہ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی جو پوری عمارت ہے وہ 5 چیزوں پہ قائم ہے. اور اس میں نمبر 1 پر آپ نے کہا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. 2 نمبر پہ آپ نے کہا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا. تو توحید کے بعد آپ دیکھیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کی گواہی دینے کے بعد، اقرار کر لینے کے بعد 2 نمبر پہ جو نبی نے رکھا وہ نماز کا قائم کرنا ہے. اس کے بعد پھر روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب بات ہے. لیکن توحید کے بعد آپ دیکھیں کہ سب سے افضل عمل وہ نماز ہے. آپ خود دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور نبوت دینے کے بعد اللہ نے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کر. موسیٰ علیہ السلام سے کیا اللہ نے یہ بات کہی، میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اور اتنا دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے. سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا مرنے کے بعد جب بندہ کھڑا ہوگا قیامت دن اللہ کے سامنے تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ اس بات کا نہیں ہوگا کتنا جماعت آتا ہے، کتنا بینک بیلنس تھا تیرے پاس، کتنی ڈگریاں تیرے پاس تھی، کتنی صلاحیت تھی، کتنا جمع کیا تھا، ملک کی سیاست میں حصہ لیتا تھا کہ نہیں لیتا تھا، کتنا جانکاری تجھ کو پوری دنیا بھر کی تھی کہ نہیں تھی، سب نہیں پوچھا جائے گا. وہاں سب سے پہلے جو حساب ہوگا، سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. اور آخرت میں پورے اعمال کے صحیح ہونے کا یا نجات پانے کا دار و مدار اس کی نماز ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے وہ نماز ہے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اچھی طرح جان لو اچھی طرح تمہارے سارے عملوں میں سب سے افضل عمل اگر کوئی ہے وہ نماز ہے. اور آخرت میں جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو سب سے پہلے جو سوال ہوگا اس کی نماز کا. بہت سارے لوگوں نے نماز کو سیکنڈری بنا دیا ہے، وہ بھی نماز ذریعہ ہے، نماز جو ہے یہ ٹریننگ ہے، نماز یہ کیا کیا. بہت سارے لوگوں نے یا جب انسان کا منہج خراب ہوتا ہے تو وہ مقصد کو ذریعہ بنا دیتا ہے. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں لکھ ڈالا کہ نماز ایک ٹریننگ ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ بڑی عبادت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اچھا بھی آپ سب سے پہلے جو حساب قیامت کے لیے سوال جو ہونے والا ہے، اگر یہ ذریعہ ہوتا تو ذریعے کا سوال نہیں ہوتا ہے. آپ کو نماز میں آنا ہے، آپ کیسے آئے، بائک سے آئے، گاڑی سے آئے، وہ
امپورٹنٹ نہیں نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے، ذریعے کا سوال نہیں ہوتا ہے. اگر نماز ذریعہ ہوتا تو اس کا سوال نہیں ہوتا ہے. نماز عبادت ہے، یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نبی فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال ہوگا، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، سب سے پہلا سوال وہ نماز کا ہوگا. اگر یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا، بتائیے یہ ذریعہ ہوتا تو سوال کچھ اور ہوتا ہے. سب سے پہلا سوال نماز. اور اتنا ہی نہیں، یہ نماز ہی پر پورے اس کے سارے نجات پانے کا پورا معاملہ ڈیپینڈ ہے. فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ. آپ فرماتے ہیں اگر اس کی نماز صحیح نکلی تو باقی اس کے سارے اعمال صحیح ہو گئے، سارے نجات مل جائے گا. یہ پہلے سوال میں پاس ہو گیا تو باقی اس کے سارے اعمال، سارے سوالات میں وہ پاس ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. اگر نماز خراب نکل گئی، نماز میں فیل ہو گیا تو باقی سارے اعمال میں فیل ہو جائے گا. یہ معمولی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری وقت تک آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے آپ، اور آپ بار بار بے ہوشی کا عالم ہے، چادر منہ سے ہٹا رہے ہیں، اور آپ جیسے تھوڑا افاقہ ہوتا ہے آپ پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی، کہ لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ آپ آئیں اور جماعت سے نماز، لوگ انتظار کرتے ہیں. آپ بے ہوش ہو رہے ہیں، پھر تھوڑا ہوش آ رہا ہے، پھر آپ پوچھ رہے ہیں نماز ہو گئی، پڑھ لیا لوگوں نے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی نہیں، آپ کا انتظار کریں، پھر آپ بے ہوش ہو رہے ہیں. کئی بار جب ہو گیا تب آپ نے کہا ابو بکر کو کہو نماز پڑھے. اتنا اگر اہم نہیں ہوتا، آپ بتائیے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، لیکن نماز کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. اے لوگوں نماز نماز، اور تمہارے جو انڈر رہنے والے تمہارے غلام، تمہاری لونڈیاں، ان کا خیال. نماز کی حفاظت اور اپنے غلاموں کی دیکھ ریکھ، ان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ حال ہے نبی کا جو اپنی امت کو تعلیم دے کے جا رہے. تو یہ نماز جو دنیا میں بھی سب سے افضل عمل اور آخرت میں سب سے پہلے اس کا حساب، تو یہ ہونے والا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے آج حال یہ امت کا ہے کہ جس کے بارے میں سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی، سب سے زیادہ فکر توحید کے بعد سب سے زیادہ فکر اس چیز کی ہونی چاہیے تھی، آج سب سے زیادہ سستی اسی میں ہے. آج لوگوں کے نزدیک، بہت سارے لوگوں کے نزدیک کام پر جانا نماز سے زیادہ ضروری ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جس کے لیے اذان نہیں ہوتی، کام پر جانے کی اذان نہیں ہوتی، کوئی بلاتا نہیں ہے، کوئی پکار نہیں ہوتی. دکان پہ جانے کے لیے، کام پر جانے کے لیے، جاب پر جانے کے لیے کوئی اعلان نہیں ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے ٹرین بھر بھر کے لٹک کے آپ کو دیکھیے آدمی جا رہا ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں حال دیکھیں کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج نماز سے زیادہ اہمیت کام کی دی گئی. جاب پر جانا کا یعنی سردی گرمی بارش، ٹرین میں لٹک رہا ہے، بسوں میں لٹک رہا ہے، اپنی گاڑی سے جا رہا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہے، لیکن جانا ہے، جس کے لیے کوئی اعلان نہیں، کوئی اذان نہیں، کچھ بھی نہیں. یہاں اذان ہو رہی، بلایا جائے، ہر وقت اذان ہو رہی، لیکن نہیں آتا، لیکن وہاں برابر جا رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے نزدیک رزق سے، یعنی رزق نماز سے زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی. جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو. دو بات اللہ نے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، صرف اپنا نہیں. اگر ایک آدمی اپنا دیندار ہے، نمازی ہے، گھر میں نماز نہیں ہے، فیل ہے یہ آدمی ایک حکم پورا کر رہا ہے، اپنا پڑھ رہا ہے، لیکن اللہ کا نبی سے اللہ کیا، نبی کو جب کوئی حکم دیا جاتا ہے وہ نبی کے ذریعہ پوری امت کو ہوتا ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر قائم رہو. نحن، اللہ فرماتا آگے کہ لا نسألك رزقا، اے نبی ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے ہیں،
ہم تو خود آپ کو رزق دیتے ہیں. یہاں علماء نے کہا اللہ نے نماز کو رزق سے پہلے بیان کیا. ایک انسان کی حاجت ہے اور ایک انسان کا مقصد ہے. دو چیزیں ہیں, ایک حاجت ایک مقصد. حاجت پوری کرنے کا وعدہ اللہ نے لیا ہے, مقصد پورے کرنے کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے. تو مقصد پورا کر, تیرے جینے کا جو مقصد ہے, دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ تو پورا کر, تیری حاجت ہم پورا کریں. تو اللہ نے اس آیت میں جو کہا کہ لا نسألک رزقا, اے نبی ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے, رزق تو ہم دیتے ہیں. اس لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ العبودیت التامہ مع الکفایت التامہ, جب بندہ مکمل اللہ کا بندہ بنتا ہے, بندگی کا حق پورا ادا کرتا ہے, تو اللہ بندے کے لیے مکمل کافی ہو جاتا ہے. اللہ کافی کب ہوتا ہے؟ جب یہ بندہ بنتا ہے, مکمل بندہ. تو نماز جو ہے یہ بندگی ہے, یہ مقصد ہے, یہ مقصد ہے. اس کا حساب ہونے والا ہے, سب سے پہلے حساب سوال ہونے والا ہے, یہ ذریعہ نہیں ہے. تو یہ لیکن آج آپ دیکھیں کہ انسان کے نزدیک رزق سے یعنی رزق بڑا معاملہ ہو گیا ہے. کہیں پارٹی میں جانا آپ دیکھیے کیسا بن سور کے جاتا ہے, کتنا اہتمام. ولیمے میں جانا ہے کتنا تیاری کرتا ہے. آپ نماز کے لیے بلاؤ کتنے لوگوں کو, بولتا ہے ناپاک. لیکن کہیں فنکشن میں جانا تو نہا دھو کے جاتا ہے, نماز کے لیے وہ نہیں آیا, بولتا ہے ناپاک. جو مسلمان اپنی طہارت کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ دین کی حفاظت کیا کرے گا؟ آپ بتائیں, کیا آپ ایسے مسلمان سے امید رکھ سکتے ہیں کہ دین کی حفاظت کرے گا جو اپنی طہارت کی جو حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ اور اگر کہیں فنکشن میں جانا ہے, کہیں شادی میں جانا ہے, بڑا بٹائی کپڑا چینج کر دیتا ہے, اس کے نزدیک وہ زیادہ. اب دیکھیں بھلے وہ انکار زبان سے نہ کہے کہ میرے نزدیک زیادہ امپورٹنٹ وہ, لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے کہ نماز سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی دکان, اس کی تجارت, اس کا کاروبار, اس کی آفس اور ساری دعوتیں سب زیادہ امپورٹنٹ, لیکن نماز نہیں. جبکہ سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے تھا. تو یہ جو ہے آج حال یہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ ساری نمازوں سے برا حال کس کا ہے؟ آپ چار جو 5 نمازیں اللہ نے فرض کی, لیکن سب سے زیادہ برا حال, سب سے زیادہ غفلت اور لاپرواہی اور سب سے زیادہ سستی اگر کسی نماز میں, یا سب سے زیادہ لاپرواہی اگر کسی نماز میں ہے تو فجر کی نماز ہے. ساری نمازوں میں کچھ لوگ ساری نمازوں میں لاپرواہ ہیں, لیکن آپ جو نماز پڑھتے ہیں ان کا حال دیکھیں کہ سب سے زیادہ لاپرواہی, سب سے زیادہ غفلت, سب سے زیادہ سستی, سب سے زیادہ یعنی انسان کے نزدیک اہمیت کا کم ہونا اگر کوئی ہے تو وہ فجر کی نماز میں ہے. تو آج کے درس میں ہم دیکھیں گے فجر کی نماز کا معاملہ جو ہے یہ کیا ہے, اس کی اہمیت, اس کی فضائل اور سستی, غفلت. ہم نے دیکھ لیا کہ نماز 5 نمازیں یہ سب سے امپورٹنٹ. نماز انسان کی زندگی میں یہ سب سے اہم چیز ہے, سب سے افضل چیز ہے. اس آدمی صحابہ کے درمیان یا اللہ کے نبی کے زمانے میں جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کے مسلمان ہونے کا تصور ہی نہیں تھا, کوئی تصور نہیں تھا مسلمان. اس لیے منافقین اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز پڑھتے تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے فجر کی نماز کے تعلق سے کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت. پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی نماز کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کی کیا اہمیت ہے, کیا اس کا مقام کتنا بڑا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. آپ پوری نماز چھوڑیں, صرف 2 رکعت سنت جو ہم پڑھتے ہیں, 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت جو سنت پڑھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جو فجر کی 2 رکعت ہے نا, 2 رکعت وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر فجر کی 2 نماز. خیر بہتر ہے دنیا میں, اور دنیا میں جو کچھ ہے. دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں مال دولت, گھر گاڑی بنگلے, سونے چاندی ہیرے جواہرات, کیا نہیں ہے دنیا میں؟ دنیا میں سب ہے.
نبی فرماتے ہیں وہ 2 رکعت جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ فجر کی 2 رکعت سنت کی توفیق دے دے تو آپ پڑھ لیا، وہ دنیا کی سب سے قیمتی دولت پا لیا۔ یہ نبی کا فرمان ہے، صرف 2 رکعت سنت کی۔ کتنا ٹائم لگتا ہے اس میں؟ کیا کیا پڑھنا ہے؟ نبی فجر کی سنت میں پہلے میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، دوسرے میں قل ھو اللہ احد۔ کتنا لگتا ہے؟ 5 منٹ مشکل سے لگتا ہے، 5 منٹ۔ لیکن فضیلت کیا ہے؟ دنیا اور دنیا کے سارے خزانوں سے، ساری دولت سے اور سارے ہیرے جواہرات سونے چاندی سب سے افضل فجر کی 2 رکعت۔ اب یہ قیامت کے دن معلوم چلے، صرف نبی نے بتا دیا، کیونکہ ظاہر ہے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے افضل ہے۔ تو یہ فجر کی، اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ سفر ہو اور چاہے حضر ہو، چاہے آپ سفر میں رہیں چاہے حضر میں، فجر کی سنت کبھی نبی نے چھوڑی نہیں، کبھی نہیں۔ اور سنتیں سفر میں معاف ہو جاتی ہیں، ظہر کی سنت پہلے والی، بعد والی، مغرب بعد والی، عشاء بعد والی سنتیں معاف ہو جاتی ہیں سفر میں، لیکن فجر کی سنت اور وتر نبی نے کبھی نہیں چھوڑی۔ کیوں نہیں چھوڑی؟ یہ فضیلت ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت اتنی اہم ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن علی شیء من النوافل اشد منہ تعاہد علی رکعۃ الفجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اگر کسی پر پابندی کرتے تھے بہت سختی کے ساتھ، وہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، کبھی آپ نے چھوڑا۔ یہ فجر کی سنت کا حال ہے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کیا ہے، جو سنت کی ہے یہ فضیلت ہے، سنت کی اہمیت ہے۔ اب آپ دیکھیں جو لوگ روزانہ فجر کے تاریخ ہوتے ہیں نمازوں کی، سنت بھی نہیں پڑھتے، ہر دن کتنے بڑے خیر سے وہ محروم ہوتا ہے، ہر دن کتنے بڑے خزانے سے وہ محروم ہوتا ہے۔ کہاں سے برکت آئے گی اس کی زندگی میں؟ کہاں سے خیر آئے گا؟ کہاں سے دولت آئے؟ کہاں سے وہ رزق پائے گا؟ جب نبی فرماتے ہیں 2 رکعت دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، بہتر کو اس نے لیا ہی نہیں۔ بہتر کو لیتا تو ہو سکتا ہے اس کی برکت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں مل جاتی، نہیں لیا اس نے۔ فجر کی فضیلت کیا ہے آپ دیکھیں، پہلی بات جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، سنت کی فضیلت تو ہم نے دیکھا، فجر کی جو نماز 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جہنم حرام ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لن یلج النار رجل بکا لن یلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وہ بندہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ لن عربی میں پاور رکھتا ہے، لن کا مطلب نیور، کبھی 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 نہیں جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لن یہ عربی میں یہ لفظ جو ہے اتنا پاور رکھتا ہے۔ لن یلج النار رجل، وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ کون؟ صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو سورج کے نکلنے سے پہلے نماز پڑھے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ یہاں 2 نمازوں کا تذکرہ ہے، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز۔ آپ نے کہا سورج نکلنے سے پہلے جو نماز پڑھا جس نے اور سورج ڈوبنے سے پہلے جس نے پڑھا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ 5 نمازیں فضیلت والی، 5 نمازیں پڑھنا ہے، لیکن فجر کی اور عصر کی نماز کی فضیلت ہے۔ اور خصوصاً ہم فجر دیکھ رہے ہیں کتنی اہم جو آج کا ٹاپک ہے کہ جہنم میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ اگر آدمی برابر فجر کی نماز پڑھتا ہے نا، ساری نمازوں کے ساتھ اس کا اہتمام کرتا ہے، ہاں تھوڑی بہت ہو سکتا ہے کہ سستی کاہلی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کو حرام کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آگے دیکھتے ہیں ایک اور روایت ہے، صرف اتنا ہی نہیں جہنم میں نہیں جائے گا، یہ تو نبی کا وعدہ ہے، نبی کی زبان سے نکلا ہوا۔ کہاں جائے گا پھر؟ جہنم میں نہیں جائے گا، کہاں جائے گا پھر؟ دوسری روایت میں ہے کہ وہ جنت میں داخلہ اس کے لیے لازم ہے۔ آپ فرماتے ہیں متفق علیہ روایت، بخاری مسلم کی روایت ہے، من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ
دو نمازیں یعنی دو ٹھنڈے وقت والی نمازیں پڑھ لے، من صلی البردین، ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں جس نے پڑھ لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی گارنٹی ہے۔ نمبر ایک، وہ جہنم میں نہیں جائے گا جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کی۔ دو، وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ نبی کا وعدہ ہے جس نے دو ٹھنڈے وقت کی نماز، ایک فجر کی نماز اور اس نے بھی عصر کی نماز، بردین دو ٹھنڈے وقت کی نماز، اس کو بارے کہا ایک فجر کی نماز ایک عصر کی نماز۔ تو ایک روایت میں آپ نے کہا جہنم میں نہیں جائے گا، اور ایک روایت میں آپ وعدہ کر رہے ہیں دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، کنفرم، نبی گارنٹی دے رہے ہیں۔ یہ ہے فجر کی نماز کی فضیلت۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے دیکھیے، ایک روایت سے مسلم کی ہے، اور بہت بڑی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھنے والے کا ضامن اللہ خود ہو جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ پورے دن بھر کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ضمانت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ اس سے بدلہ لے لیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ صبح کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے، اللہ کی ضمانت، اللہ کی گارنٹی میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں، سیکیورٹی اللہ کی طرف سے۔ آج آدمی اپنی سیکیورٹی کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہاں، کوئی جا کے لائف انشورنس کرا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اپنی سیکیورٹی جو شریعت نے حل دیا وہ نہیں کرتا ہے، دنیا بھر کے سودی نظام میں جا کر کے اپنی سیکیورٹی ڈھونڈ رہا ہے، اور کیا کیا کر رہا ہے، بچے کی سیکیورٹی کے لیے یہ، اپنے لیے یہ، بیوی کے لیے یہ کرا لو تاکہ کبھی آگے چل کے کچھ ہوگا یہ کام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے، اللہ کی ضمانت، اللہ کی سیکیورٹی میں جاتا ہے۔ اب اس کی پورے دن بھر کی حفاظت وہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور آگے دیکھیں فرماتے ہیں فلا یطلبنکم اللہ من ذمتہ بشیء، اب اللہ سے، اللہ کی سیکیورٹی سے، اللہ کی ضمانت میں کوئی بھی شخص چھوڑا نہیں سکتا ہے۔ یہ نہیں چاہیے، کوئی شخص ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ وہ اللہ جس کی گارنٹی ہے، جس کی ضمانت اللہ دے رہا ہے حفاظت کرنے کی، اب اس کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اس کو کوئی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ اللہ کی ضمانت سے وہ چھوڑا نہیں سکتا ہے، کوئی چیز اس کو اللہ کی سیکیورٹی سے، اللہ کی ضمانت سے اس کو چھوڑا نہیں سکتی۔ اور اگر کسی نے کوشش بھی کیا، آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے کوشش کیا اس کو تکلیف دینے یا اللہ کی جس کی ضمانت اللہ نے لے لیا ہے، اب کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ فرماتے ہیں فَيَذْرُكُهُ فَيَكُبُّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اللہ اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیتا ہے، اللہ اس کو بچاتا ہے۔ تو یہ جو اتنی اہم حدیث ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی، لیکن آپ دیکھیے آج حال یہ ہے، آدمی صبح فجر کے پہلے کام پہ جاتا ہے، کام کی کتنی نماز سے پہلے وہ اٹھ کے کتنے لوگ فجر کی نماز سے پہلے کام پہ جاتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ وہ کتنی عورتیں ہیں، بچے کو اسکول بھیجنا ہے، اس کے لیے ٹفن تیار کر رہی ہے، کھانے بنا رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، پورا ٹفن تیار کرنے کے لیے پہلے اٹھی ہے، فجر سے پہلے اٹھ رہی ہے، لیکن فجر نہیں، کام پہ آدمی جا رہا ہے، فجر نہیں، عورت پہلے اٹھ رہی ہے، بچے کی ٹفن، کتنے اسکول فجر کے پہلے بچے نکل رہے ہیں، کتنے اسکول ایسے ہیں فجر کے پہلے عورت تیار کر رہی، پورا ڈبہ باکس تیار کر رہی، لیکن نماز نہیں، نماز نہیں۔ آدمی بچے کو لا کر کے بس اسٹاپ پر آدھا گھنٹہ وہاں انتظار کرتا ہے بس کا، اپنے بچے کو لا کے بس اسٹاپ پہ کھڑا ہے، وین کا انتظار کر رہا ہے، مسجد میں وہ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا لیکن بس اسٹاپ پہ لائن لگ رہا ہے، وہاں کھڑا ہے بس اسٹاپ پہ انتظار کر رہا ہے، کیوں؟ اس کے نزدیک سب سے زیادہ ضروری وہ ہے، نماز نہیں پڑھا ہے، فجر نہیں پڑھا ہے۔ کتنی عورتیں، کتنے مرد ایسے ہیں جو
صبح فجر کے پہلے اٹھ جاتے ہیں، یا وہ کس لیے اٹھے؟ یا تو بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے، یا اپنے آفس جانے کے لیے، یا کچھ اور کے لیے، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ اللہ کی ضمانت میں کیسے آئے؟ کیسے اللہ کی حفاظت ملے گی اسے جو اس وقت اٹھ رہا ہے، فجر کا وقت چل رہا ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت 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 اہم چیز ہے کہ یہ فائدہ ہے اس کا، فجر کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے، اللہ کی سیکیورٹی میں ہوتا ہے پورے دن بھر کے لیے، عورت ہو چاہے مرد۔ یہ تو نماز کی فضیلت ہے۔ فجر کی نماز، فجر کی جماعت کی کیا فضیلت ہے؟ اب کوئی آدمی بولے گھر میں ہی پڑھ لیں، عورت فجر نہیں، کوئی بھی نماز ہے، ہر فرض نماز مرد کو مسجد میں پڑھنا ہے جماعت سے، عورت کو گھر میں پڑھنا ہے۔ بغیر کسی عذر کے مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی، بغیر کسی عذر کے، آنے کے لیے ہاتھ پیر مجبوری ہے، کوئی عذر ہے جو واقعی قابل عذر ہے، بیماری ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ورنہ بغیر کسی عذر کے آدمی کی نماز گھر میں نہیں، منع ہے۔ تو اب مرد تو مسجد میں اور عورت کو گھر میں۔ آپ دیکھیے جماعت سے نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے جماعت سے نماز کو فرض کیا مردوں کے لیے۔ اب جو آدمی فجر کی جماعت سے نماز پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ تو صرف نماز کی فضیلت ہے کہ 2 رکعت جو فرض نماز ہے فجر کی وہ پڑھ لیا، جنت میں داخلہ فکس ہے نبی کی زبان سے، جہنم سے آزادی نبی کی زبان سے، جہنم میں نہیں جائے۔ 3 پورے دن بھر کے لیے اللہ کی ضمانت میں، اللہ کی گارنٹی اس کو حفاظت کرنے۔ یہ 3 فضیلت اس نماز کی ہے۔ اگر جماعت سے پڑھا، جماعت سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام اللیل نصفہ ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز جس نے جماعت سے پڑھ لیا اس کو ثواب اللہ کے یہاں کتنا لکھا جاتا ہے اس کے نامہ اعمال میں؟ گویا اس نے آدھی رات تک نماز پڑھی، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا، آدھی رات تک نماز کا ثواب، گویا اس کا جو لکھا جاتا ہے کہ گویا یہ آدھی رات تک نماز ہی میں تھا، آدھی رات تک اگر وہ نماز پڑھتا کہ جتنا ثواب اس کو ملتا وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ثواب۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں ومن صلی الصبح فی جماعت، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، فجر کی نماز جس نے جماعت سے پڑھی، آپ فرماتے ہیں فکأنما قام اللیل کلہ، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ آپ بتائیے آدھی رات میں اٹھ کے تہجد پڑھتا، اچھی بات ہے، کوئی تہجد بھی پڑھا تو ثواب بڑھ جائے گا، لیکن کوئی نہیں پڑھا وہ لازم نہیں ہے، افضل عبادت ہے لیکن لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ فجر کی نماز جماعت سے پڑھا، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب کہ پوری رات، مغرب بعد رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد، مغرب بعد سے لے کر کے صبح تک اذان، فجر کی اذان تک وہ آتی ہے، اتنی پورا اس کو نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا یہ نمازی ہے۔ یہ فجر کی نماز کی فضیلت، جماعت کی فضیلت، کبھی جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی نماز کی جماعت نہیں چھوڑنا چاہیے، کبھی بھی، آپ کہیں بھی رہو، اتنی محبت جماعت سے پیدا کرو، اتنی محبت رہنی چاہیے، آپ کام پہ ہو کہیں بھی ہو آپ ٹائم دے دو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جو باہر بھی رہتے ہیں نا تو فون کر کے پوچھتے ہیں کہاں مسجد ہے کدھر ہے، تاکہ جماعت نہ چھوٹے، یہ فکر رہنی چاہیے کہیں بھی رہے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ٹرین سے جا رہے ہیں اور معلوم ہے نماز کا ٹائم ہو تو پوچھتے ہیں یہاں راستے میں کوئی مسجد ہے، اتر کے نماز پڑھ کے پھر ٹرین پکڑتے ہیں، بیچ سے اتر جاتے ہیں تاکہ جماعت مل جائے۔ جماعت اگر کوئی قریب مسجد ہے، مان لیجیے اسٹیشن کے پاس ہی ہے کوئی مسجد، اسٹیشن کے پاس ہی پڑھ لیتے، یہ فکر جماعت کی فکر۔ تو یہ ساری نماز جو 5 نماز ہے جماعت کی فکر، لیکن خصوصاً فجر کی نماز آدمی گھر پہ رہتا ہے، ہر آدمی گھر پہ رہتا ہے، اکثر لوگ گھر پہ ہی رہتے ہیں، الا ہے کہ کوئی کام پر ہو، نائٹ شفٹ کر رہا ہو، ورنہ اکثر لوگ تو گھر پہ رہتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ جو ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، پوری رات نماز کا ثواب۔ اور دیکھیے آگے، یہی فجر کی نماز نا
یہی فجر کی نماز اگر جمعہ کے دن کوئی پڑھ لیا، ہر دن تو فجر کی نماز کا ثواب تو ملتا ہی ہے، پوری رات کا نماز کا ثواب مل رہا ہے جماعت سے پڑھا، لیکن ایک روایت میں فرماتے ہیں، ابو نعیم نے اس کو ذکر کیا، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ، جمعہ کے دن یعنی ساری نمازوں میں سب سے زیادہ افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے جو پڑھا، اس نے ساری نمازوں میں سب سے افضل کام کیا، سب سے افضل نماز کا درجہ پاتا ہے۔ ہر دن فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، رات بھر کا ثواب پا رہا ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہی نماز جمعہ کی دن اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جمعہ سب سے افضل دن ہے، اور اس دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو گویا اس نے اتنا افضل کام کیا کہ ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز کا ثواب۔ کتنے لوگ آپ دیکھیں سوئے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فجر کی نماز ہر نماز برابر پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کیا، بعد میں آگے پڑھ لی، بعد میں گھر میں پڑھ لی۔ کتنے لوگوں کی مسلسل جماعت چھوٹ گئی، کتنے لوگ ہیں جو برابر کام پہ جا رہا تھا پڑھ رہا ہے، کام کے لیے اٹھ رہا 8 بجے جا رہا تو 8 بجے تک پڑھ رہا ہے، کتنے لوگ 9 بجے پڑھ رہے ہیں، وہ کام پہ نکلنا تو پڑھ لیا۔ ہر دن یہ اللہ کی ضمانت سے نکلنا، ہر دن، اور ہر دن جو ہے اس کے نام، اس کے جو معاملے میں کتنا بڑا یہ گناہ پا رہا ہے، کتنا گنہگار ہو رہا ہے، آگے ہم دیکھیں گے۔ تو یہ جو ہے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا یہ معاملہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، ایک اور بات، جو آدمی جماعت فجر کی جماعت میں حاضر ہوتا ہے، جماعت فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنے کے لیے، تو گویا یہ آدمی جو فرشتوں، دونوں وقت کے فرشتوں کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے، گویا کہ یہ اس وقت حاضر رہا جب دو وقت کے فرشتے ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل وملائکۃ بالنہار یجتمعون، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے یہ چین کب ہوتے ہیں؟ اب جو فرشتے ابھی تک ہیں وہ صبح فجر میں، اور فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ کب تک رہتے ہیں؟ عصر تک۔ تو دو ٹائم چینجنگ ہوتی ہے، دن والے فرشتے اور رات والے فرشتے۔ ابھی جو رات کے فرشتے ہیں، بندوں کے اعمال جو بھی اللہ نے ڈیوٹی دیا ہے، فجر کے وقت دونوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ رات والے جو فرشتے ہیں ابھی، اور فجر جو صبح آتے ہیں، صبح جو آتے ہیں، تو صبح جو آتے ہیں اور جو رات والے بھی تک ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، ان دونوں کا اجتماع نہیں فرماتے یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، دو نمازوں کے وقت جو ہے ان کا اجتماع ہوتا ہے، ملنا، ایک فجر کے وقت اور ایک عصر کے وقت، وہ رہتے ہیں کہ اب جانے والے دوسرے آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم یخرج الذین یأتون فیکم فیسألہم وہو اعلم، جب وہ فرشتے جاتے ہیں اپنے رب کے پاس فجر کے وقت، ڈیوٹی چینج ہو گئی، رات والے فرشتے گئے، صبح والے آ گئے، لیکن دونوں کے ملاقات اجتماع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، کیف ترکتم عبادی، تم لوگوں نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ اللہ یعنی فرشتے جب فجر کے وقت جاتے ہیں نا آسمان، تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے، حالانکہ اللہ جانتا ہے پہلے سے، لیکن کبھی کبھی اللہ سوال کرتا ہے تربیت کے لیے، تربیت اور لوگوں کو بتانا نہیں۔ تو فیقولون، وہ کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون، جب ہم آئے تو یصلون، جب ہم لوگ آئے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم گئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کے وقت جب ہم آئے، یہ عصر والے فرشتے بولتے ہیں، جب ہم آئے تھے تو وہ تب یہ نماز میں تھے، اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تو نماز میں تھے۔ اب جو آدمی فجر کے وقت جماعت میں حاضر ہوتا ہے، گویا وہ دو وقت کے فرشتوں کے اجتماع میں شریک ہو گیا، دو وقت کے فرشتوں کا اجتماع ملاپ اسی وقت ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی گھر پہ سویا ہے تو کتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو گیا کہ جب سب سے زیادہ ابرار مخلوق، اللہ کی نیک مخلوق، جن کا اجتماع، جن کی ملاقات کا وقت ہے، وہ فجر کے ٹائم ہوتا ہے، جب وہ چھوڑ کے جانے والے ہیں اوپر،
اعمال لے کے جانے والے، یہ گھر پہ سو رہا ہے، تو اس کا تو نام آیا نہیں اس میں. جب فرشتے جا کے بولتے ہیں اللہ جب میں آئے ہم لوگ آئے وہ نماز میں تھا، یہ تو گھر پہ سو رہا ہے. تو نہ تو رجسٹر میں نام آیا اور نہ اس وقت فرشتوں کے اجتماع کے وقت یہ شامل نہیں تھا، وہاں حاضر نہیں تھا. آج کتنی مجلسوں میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں، یہ شادی کی محفل ہے، کہاں کتنے اجتماعات میں کتنی محفلوں میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے نیک مخلوق فرشتے، ان کی محفل، ان کا اجتماع، ملنے کا وقت ہم غائب ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ ہر دن وہ فرشتوں کے اجتماع میں شامل ہو جاتا ہے، ان کی ملاقات کے وقت یہ حاضر رہتا ہے. تو یہ ہے فضیلت فجر کی جماعت کی، اس لیے جماعت کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کبھی چھوٹ گیا ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جان بوجھ کے کبھی ہونا نہیں چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں سستی کیوں ہے، غفلت کیوں ہے، فجر کی نماز میں غفلت کیوں ہے. کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں. غفلت کی پہلی وجہ، سستی کی پہلی وجہ، غفلت کہیں آپ سستی کہیں، یہ تو فضیلت ہم نے دیکھی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. پہلی وجہ غفلت کی یا سستی کی، بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے نیند نہیں کھلتی ہے. نیند نہیں کھلتی، یہ پہلی وجہ، بہت بڑی وجہ لوگوں کی، نیند نہیں کھلتی ہے. اور نیند نہ کھلنے میں اس کی وجہ شیطان بھی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں یا کہ جو شیطان علی قافیہ راس احدکم، تم میں سے ہر آدمی کے سر کے پیچھے جو گدی ہے، یہ نبی فرماتے ہیں ہر شخص، ہر آدمی، اس کے سر کے گدی کے پاس شیطان ہر دن گانٹھ مارتا ہے، ناٹ لگاتا ہے ہر دن. کتنے؟ آپ فرماتے ہیں جب وہ بندہ سوتا ہے، جب بندہ بستر پہ آتا ہے سوتا ہے تو شیطان ہر دن اس کے سر کے پاس ثلاث عقد، 3 گانٹھ مارتا ہے. ہر دن 3 گانٹھ مارتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے. جب بستر پہ آیا سو رہا ہے، شیطان 3 گانٹھ مارتا ہے. کیا کہہ کے مارتا ہے؟ ہر گانٹھ میں پھونکتا ہے، کہتا ہے 3 گانٹھ مارتا ہے، یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل، ہر گانٹھ پہ وہ یہ کہہ کے ناٹ لگاتا ہے تیرے اوپر رات لمبی ہو، تیرے اوپر رات لمبی ہو، فرقد، تو سوتا رہے، تو سوتا رہے. یہ ہر رات ہوتا ہے. شیطان گانٹھ مارتا ہے ہر دن سر کے پاس، سب کے، عورت ہو، مرد ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، امیر ہو، غریب، سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا ہو، برا ہو، شیطان سب کے ساتھ کرتا ہے. وہ 3 گانٹھ مارتا ہے. اور کیا پھونکتا ہے اس میں؟ یعنی جادو کرتا ہے. جادو میں یہی ہوتا ہے، جادو میں ایسے ہوتا ہے جو اللہ نے سورہ فلق میں ذکر کیا ہے. تو وہ پھونکتا ہے علیک لیل طویل، فرق، تیرے اوپر رات لمبی ہو جائے، تو سوتا ہی رہے، تو پڑا رہے اسے. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، اگر وہ بندہ اٹھ گیا، ٹائم فجر کی اذان ہوئی، ٹائم کا اٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کیا، اٹھا فوراً اور اللہ کا ذکر، جو بھی دعا پڑھنا ہے وہ پڑھا، یا لا الہ الا اللہ وحدہ، الفاظ کئی الفاظ پڑھا، اللہ کا ذکر کیا زبان سے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا ذکر کیا، اٹھا اللہ کو یاد کیا. آپ فرماتے ہیں ان حلت عقدہ، ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، ایک جادو اس کا ٹوٹ گیا، کھل گئی. فَإِن تَوَضَّعَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر جا کے وضو جب کرتا ہے تو ایک اور گانٹھ کھل جاتی ہے. اور فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب نماز پڑھ لیتا ہے اس کی ساری گانٹھیں کھل جاتی ہیں. اٹھا اللہ کا ذکر کیا، ایک، وضو بنایا، 2، نماز پڑھ لیا، 3 گانٹھ کھل جاتی ہیں. آپ آگے فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبُ النَّفْسِ، پھر وہ بندہ صبح کرتا ہے، اس کی صبح کیسے ہوتی ہے معلوم؟ نشیطن، ایک دم چاق و چوبند، پھرتیلا، ہیپی رہتا ہے وہ پورا دن، ہیپینس رہتا ہے. نشیطن طیب النفس، اس کا نفس پاک رہتا ہے، ایک دم اچھا لگتا ہے اس کو، ہر چیز ہیپی، خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، پورا دن اس کا اچھا گزرتا ہے. اور وَإِلَّا، ورنہ اگر نہیں اٹھا، سویا رہا، وہ 3 گانٹھیں، 3 جادو جو کیا ہے گانٹھ مار کے شیطان نے، پڑا رہ گیا. پھر اس کی صبح کیسے ہوتی ہے؟ اصبح خبیث النفس، یہ گندا، اس کا نفس پورا دن گندا رہتا ہے.
سوچ گندی، خیالات گندے، دن بھر کا یہ عذاب ہو جاتا ہے، وہ گندا سوچنا، غلط سوچنا، کیونکہ نفس خبیث ہو گیا اس کا۔ کسلان، سستی، پورا دن یہ سست رہتا ہے، سست، ہم ہر چیز میں سست رہیں گے، یہ عذاب ہوتا ہے۔ نفس گندا ہو گیا، اور جب نفس ہی گندا، نفس سوچنے کی جگہ بھائی دل وہی گندا ہو گیا تو برے خیالات ہی آئیں گے، اور اس کے بعد پورا دن سستی۔ یہ پہلی وجہ ہے نماز میں، فجر کی نماز میں غفلت کی، اور وہ ہے شیطان۔ اور نبی نے جہاں یہ بتایا کہ شیطان ہر دن جادو کرتا ہے، ہر ایک کے سر کے پاس 3 ڈانٹ مارتا ہے، وہیں نبی نے حل بتایا کہ وہ ختم کرنے کا علاج کیا ہے؟ اٹھ جاؤ، ذکر کرو، وضو بناؤ، نماز پڑھ لو، ختم۔ اب آپ بتائیے، جو آدمی سالوں سے فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے، ہر دن اس کو جادو شیطان نے کیا ہے، آج کہاں کہاں گھوم رہا ہے، یہ علاج وہ علاج، جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ دنیا کا کوئی بھی علاج کر لے، کوئی بھی علاج کر لے، نماز نہیں پڑھتا ہے، اور خصوصاً فجر کی نماز، کبھی بھی وہ اثرات سے ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ سب سے بڑا تو شیطان نے اس کو جادو کر کے رکھا، ہر دن اس کی گانٹھ کھلی نہیں۔ نبی نے یہاں بتایا گانٹھ کب کھلتی ہے اس کی، اس کا جادو ٹوٹتا کب ہے؟ ایسا کرنے فجر کی نماز پڑھے گا تو ٹوٹے گا، ورنہ وہ قائم ہی رہے گا۔ تو پہلی وجہ سستی اور غفلت کی وہ ہے شیطان، وجہ شیطان ہے، اور نبی نے اس کا حل بتایا کہ شیطان سے کیسے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہوتی ہے غفلت کی، وہ ایمان میں کمزوری ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان جیسے جیسے کمزور ہوتا ہے نا، ویسے عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ عمل میں چستی پھرتی کب آتی ہے؟ جب ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے۔ ایمان گھٹتا، عمل کمزور ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، جن کی فجر کی نماز، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافقین پر سب سے بھاری نماز اگر کوئی ہے تو کون سی نماز ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز۔ منافقین نہیں چاہتے لیکن مجبوراً آ رہے ہیں، نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ دیکھیں گے تو فوراً پکڑ لیں گے منافق، لیکن نبی نے ایک علامت بتا دی، ایک علامت پہچان، منافق پر سب سے بھاری نماز منافقین پر کون سی ہے؟ فجر کی نماز، فجر کی اور عشاء کی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو، سلامت رہے نفاق کی بو سے، منافقت کی صفت سے، ہمارا ایمان صاف رہے، تو فجر کی نماز میں آنا ہے، جماعت سے ہر دن اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ کہیں نفاق کی بو تو نہیں آ رہی ہے، کہیں وہ صفت گندی آپ نہیں ہے کہ ایمان میں نفاق نہیں آنا چاہیے۔ اور ایمان میں نفاق کب آتا ہے؟ جب آدمی فجر کی نماز اگر وہ چھوڑتا ہے تو نفاق کی بو آئی اس میں، علامت، ایمان گھٹ جائے گا۔ تو دوسری جو وجہ ہے نا، وہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کمزور ہے، ہر دن اپنے ایمان کا جائزہ۔ آپ بتائیے، ایمان جب اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو آدمی بھاگتا ہے۔ اب یہ جو سزا ہے، اگر آدمی ہر دن دیکھے کہ میرا ایمان گندا نہیں ہونا چاہیے، ایمان پاک رہنا چاہیے، اور خصوصاً منافقت والی چیز نہیں آنی چاہیے۔ منافقین جو تھے جن کی سزا نبی نے، اللہ نے قرآن میں بتائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں رہیں گے منافقین۔ آج کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، وہ تو اللہ کا، لیکن نبی نے کچھ علامتیں بتائی، یہ پہچان، یہ پہچان، یہ بو، یہ جو ہے صفت۔ تو ایک صفت نبی نے بتائی کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز جماعت چھوڑنا، جماعت سے غافل رہنا، وہ نماز سے دور رہنا، یہ کس میں بھاری ہے؟ اگر آج ہم کو فجر کی نماز میں اٹھنا بھاری پڑ رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ہر دن ایمان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے۔ اگر فجر کی نماز میں سستی پیدا ہو رہی ہے، غفلت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں ایمان کمزور ہے، کہیں نہ کہیں نفاق آ رہا ہے، تو دوسری وجہ ہے وہ ایمان کی کمزوری۔ ہم ہر دن سوچیں کہ میرے ایمان میں نفاق نہیں آنا چاہیے، ایمان کو نفاق سے پاک کرنا۔ نمبر 3، اللہ کی معرفت کی، اللہ کی پہچان کی کمی۔
یہ بھی فجر کی نماز میں سستی اور غفلت کی وجہ ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو بندے نے، جتنا بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، جتنا بندہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان جتنا ہوتی ہے، اتنا اللہ کی طرف بندہ بڑھتا ہے۔ اللہ کی پہچان جیسے جیسے کمزور ہوتی ہے، بھائی مالک کو اچھی طرح پہچانا نہیں تو مالک کے لیے کرے گا۔ سب سے پہلے آدمی کی پہچان، اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اے اللہ نے کہا اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد طلب کرو صبر کے ذریعہ اور نماز کے ذریعہ، اور یہ نماز اللہ فرماتا ہے بہت بھاری چیز ہے، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں نا، خشوع، جن کو اللہ کی معرفت ہے کہ میرے اللہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات اس کے ہاتھ میں، ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آج نہیں آ رہا ہے اٹھ کر کے، ایک دن زبردستی قبر سے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ آج فجر کی نماز میں کھڑے ہونے نہیں آ رہا ہے، ہاتھ پیر سب سلامت ہیں لیکن نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ الا علی الخاشعین، نماز بہت بھاری ہے، لیکن جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں آخرت کا ڈر ہے، اللہ کی پہچان جن کو ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے ایک دن، ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ تو یہ جو سستی اور غفلت میں نا، اس نے واقعی اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کے مرتبے کو نہیں پہچانا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جو گمان کرتے ہیں کہ ان کو ان کے رب کے سامنے، یعنی ملاقات کرنا اپنے رب سے، جس کو اپنے رب سے ملاقات کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے اللہ سے ملنا، بھائی اپنے معبود سے ملنا ہے، اپنے معبود سے ملنا ہے اور اس کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ اس کے لیے چاہے کتنا بھی مشکل ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اٹھ کے آنا کوئی بھاری نہیں۔ کیوں؟ اس کو اس کی نگاہ کہاں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ سے ملاقات کرنا۔ وہ اللہ کو پہچانتا ہے کہ قیامت کے دن جب میں کھڑا ہوں گا، سب سے پہلے میرا حساب نماز کا ہوگا، اس کو معلوم ہے۔ تو اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت یہ کم ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں آدمی جس کو زیادہ پہچانتا ہے، سب سے زیادہ بندہ جس کو پہچانتا ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے۔ جتنی پہچان، آپ بتائیے آدمی جس کو پہچانتا بہت زیادہ ہے، اسی کو تو قریب ہوگا، لیکن جس کو کم پہچانتا ہے اس کے قریب زیادہ نہیں ہوتا۔ اللہ کو نہیں پہچانتا ہے، اگر واقعی اللہ کو پہچان جائے، ایک بھی نماز مس نہیں ہوتی۔ فجر کے بستر سے چھوڑنا اس کا آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے یاد۔ ایسے ہی نمبر 4 جو ایک بہانہ ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے ہم کام پر سے دیر میں آتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، تھکے رہتے ہیں، آفس سے لیٹ آتے ہیں، ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے فجر کی نماز، کیا؟ تھکن، لیٹ آنا، اور یا تو کبھی کبھی کچھ اور اس طرح سے کہ ہم لیٹ آئے، پارٹی میں سے لیٹ آئے، آفس سے لیٹ آئے، فلاں دکان سے، بہت تھکے رہتے ہیں، سو جاتے ہیں، کب نیند لگ گئی اور کب فجر ختم ہو گئی نہیں معلوم۔ ایسا ہوتا ہے، کچھ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص ایسا ہے کہ بہت زیادہ تھکا مادہ تھا، بہت زیادہ کام کیا تھا، اتنا چور ہو گیا تھا کہ بھئی سو گیا، کبھی کبھار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اٹھا تو پڑھ لیا، لیکن یہ کہ روزانہ عادت بنا کے ایسا کرنا یہ غلط ہے۔ تو ایک بہانہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ علاج کیا ہے؟ 2-3 باتیں دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آخرت کی فکر یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ علاج میں سب سے پہلی چیز آخرت کی فکر۔ جس کی زندگی میں آخرت کی فکر رہے اس کی نماز کبھی نہیں چھوٹے۔ آخرت کی فکر ہمیشہ سامنے رکھ کر کے جینا تو نمازیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایسے مردوں کی تعریف کیا ہے، ایسے مردوں کی تعریف، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ کچھ مردوں کے اللہ نے تعریف کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایسے مرد ہیں، سب سے پہلے صحابہ ہیں، اللہ کہہ رہا ایسے مرد جن کی تجارت، جن کا لین دین کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، دنیا میں ہے، مال کمائیں، لیکن اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ان کی تجارت، ان کا لین دین، کاروبار ان کو غافل نہیں کر سکتا۔ یہ غافل ہوتے ہی نہیں۔
ایسے مردوں کی. یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فکر آخرت. چاہے کتنا بڑا کام ہو، واقعی معلوم ہے اگر وہ آخرت کی فکر ہو جائے نا، آخرت کو نمبر 1 پہ رکھنا، دنیا نمبر 2 پہ، ٹاپ پہ آخرت. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. آخرت بہتر ہے، ہمیشہ دنیا سے بہتر آخرت. آخرت ہمیشہ رہنے والی، دنیا ختم ہونے والی. تو آخرت کو نمبر 1 پہ رکھنا، یہ نقصان نہیں ہو سکتا ہے. کسٹمر چلا جائے چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دوسرا بھیجے گا، لیکن یہ برباد نہیں ہو سکتا. آخرت، جس کے ذہن میں آخرت ہو کہ آخرت کو نقصان کر کے دنیا کمانا یا دنیا کے لیے آخرت نقصان کرنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے. تو آخرت کو نمبر 1 پہ رکھنا، اس سے کیا ہوگا؟ نمازیں آسان ہوگی، ہمیشہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور وہاں نیکیاں تولی جائیں گی، ساری انسانیت کھڑی ہوگی، سارے لوگ کھڑے ہوں گے. یہ حقیقت میں ہونے والا ہے. تو آخرت کی فکر لے کر کے ہم جئیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ نمازیں آسان ہو جاتی ہیں. اللہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ یہ لوگ جن مردوں کے اللہ نے تعریف کیا کہ ان کی نماز کبھی چھوٹتی نہیں ہے، چاہے وہ تجارت میں ہو، کاروبار میں ہو، کہیں بھی ہو، نماز نہیں چھوٹتی. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس لیے کہ ڈرتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن نگاہیں اور دل الٹ پلٹ جائیں گے. قیامت کا دن، تیری نگاہ سب الٹ پلٹ، حیران، سب نفسا نفسی ہو. اس دن سے ان کو ڈر ہے، اس لیے ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی، چاہے کہیں بھی کاروبار کریں. تو آخرت نمبر 1 پہ رکھیں. آپ بستر پہ سو رہے ہیں، اذان جیسے وہی فوراً اٹھو، چلو بھائی اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، بلایا، نکلو. ایک دن قبر سے نکلنا ہے، آج گھر سے نکل رہا ہے، ایک دن قبر سے نکل کے اٹھنا ہے. تو یہ جو ہے ایک پہلی چیز آخرت کی فکر. نمبر 2، اجر پر یقین رکھیں. نماز، فجر کی نماز آسان تب ہوگی جب اجر پر یقین. ملنے والا کیا ہے؟ کیا ملنے والا ہے؟ جو پوری فضیلتیں میں نے بتائی پہلے، آپ بتائیے جو فضیلتیں اس سے پہلے بتائی، کیا کیا ملنے والا؟ فجر کی سنت پہ کیا ملنے والا ہے؟ فجر کی سنت اور فجر کی جماعت، فجر کی نماز. جب آدمی کی نگاہ فضیلت پر ہوتی ہے نا، ملنے والی چیز پر نگاہ ہوتی ہے، تو عمل آسان ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی کو رات میں فون آ جائے 4 بجے فون آئے کہ آ جاؤ 5 پیٹی تیار لے کے جاؤ. پیٹی سے من آتا ہے 5 لاکھ تیار لے کے جاؤ. کسی کو فون آ جائے، آ جاؤ 4 بجے فون آیا، سو رہا گہری نیند میں، اچانک فون آ گیا، آ جاؤ تمہارا پیسہ تیار ہے، لے کے جاؤ. اب یہ آدمی بج رہا ہے 4 اور بلایا، آدمی فوراً اٹھتا ہے، گاڑی کی ہے تو ٹھیک، نہیں تو رکشا کرتا یا کچھ بھی بک کرتا، وہاں پہنچتا ہے. جس نے بلایا ایک فون پہ اٹھ کے تیار، ایک فون پہ تیار پارٹی کے پاس مانا نہیں یا جانے کے لیے. کیوں گیا؟ یہ سو رہا تھا، نیند میں تھا، لیکن ایک فون پہ جا رہا ہے. کیوں؟ وہ جو ملنے والی چیز ہے اس کی اہمیت پتہ ہے اس کو کیا ملنے والا ہے. فجر کی نماز آسان تب ہوگی جب اجر پر جو ملنے والی چیز ہے اس پر جب یقین بڑھ جاتا ہے. جیسے اس کو یقین ہے کہ جا رہا ہوں تو میں بھاگ کر کے بھی چھوڑ کر کے کیا ملے گا پتہ ہے اس کو. ایسے جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کیا ملنے والا ہے یقین ہو جائے کیا ملنے والا ہے. پورے دن بھر کے لیے اللہ کی ضمانت، پورے دن بھر کے لیے طیب النفس، پاکیزہ نفس، سوچ اچھی، پورے دن بھر کے لیے اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی میں، جنت کی ضمانت، جہنم سے بچاؤ کی نبی کی زبان سے ضمانت، اس سب ملنے والا ہے. تو بھاگ کے اٹھ کے آنا آسان ہوگا جیسے اس کا جانا آسان ہو جاتا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے، خود آپ دیکھ لیجیے نا، آدمی جو ہے اس کے فون پہ اٹھ کے جا رہا ہے، یہاں مؤذن بلا رہا ہے یا الصلاۃ، آؤ نماز کو، نہیں آ رہا. وہاں ایک فون بلا رہا ہے اور یہاں مؤذن بلا رہا نہیں آ رہا. تو کہیں نہ کہیں اس کے نزدیک ادھر اہمیت زیادہ ہے، ادھر کم ہے. اس لیے دوسری چیز جو ہے نا، ایک تو آخرت کی فکر ہمیشہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. نمبر 2، ملنے والی چیز پر یقین ہو. جب آدمی کو ملنے والی چیز پر یقین ہو جاتا ہے کیا ملنے والا ہے تو عمل آسان ہو جاتا ہے.
چاہے سردی گرمی بارش کچھ بھی ہو، آدمی کام لے کے جا رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، سردی ہے گرمی ہے بارش ہے، ٹرین میں لٹک کے جا رہا ہے، اس کو معلوم ہے 1 مہینے کے بعد کیا ملنے والا ہے، 1 مہینے کے بعد جو پیمنٹ آنے والا ہے اس کی اہمیت پتہ ہے اس کو، اس لیے عمل کرنا آسان ہے، بھاگ کے جانا آسان ہے۔ جب ملنے والی چیز کی قیمت پتہ ہوتی ہے تو مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ایسے ہی نمبر 3 جو ہے، تیسری چیز ہے رات میں جلدی سوئیں، فجر کی نماز واقعی پڑھنا، رات میں جلدی سونا چاہیے۔ بہت زیادہ گپ شپ یہاں وہاں بیٹھ کر کے آدمی کھانے کے بعد گپ شپ میں لگا رہتا ہے، گپ شپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی۔ جو حدیث ہے کہ اللہ یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها، یہ بخاری کی روایت ہے کہ عشاء کے پہلے اللہ کے نبی سونا ناپسند کرتے تھے، عشاء کے پہلے سو جانا ناپسند ہوتا تھا، عشاء کے بعد آپ گپ شپ کو ناپسند کرتے تھے۔ علماء نے حدیث کا مطلب گپ شپ کا ہے، ورنہ دینی بات آدمی کر سکتا ہے، گپ شپ کو فالتو باتیں آپ کو ناپسند ہے۔ تو عشاء نہیں رات میں جلدی سونا چاہیے۔ آج آدمی دیر رات تک جاگتا ہے، کتنے لمبے سمے تک جاگتا ہے موبائل میں۔ آج سب سے بڑی وجہ میں کہوں کہ نہ اٹھ پانے کی یہ ہمارا لیٹ میں سونا ہے۔ آدمی 2 بجے تک موبائل میں بزی ہے، 1 بجے تک اپنے کمرے میں ہے، گھر میں ہے، اکیلے میں ہے، باہر ہے، پڑا ہے۔ جب وہ 2 بجے سوئے گا، 3 بجے سوئے گا تو اتنے جلدی اٹھنا، اتنا تو ایمان اس کا اسٹرانگ نہیں ہے، مضبوط ہے کہ اٹھ جائے، سویا تو گیا اور شیطان کو اپنا گانٹ لگا دیا اس کو سوتے ہی۔ تو سب سے اگر ہم چاہتے ہیں فجر کی نماز آسان ہو، اتنی بڑی فضیلت سے اگر آپ مالا مال ہونا چاہتے ہیں اور نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، ہر دن کے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ جلدی سونا چاہیے۔ نیند، آج کتنی ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں لیٹ سونے سے، یہ ساری بیماریاں چاہے وہ جو ہے ٹھیک ہے لائف اسٹائل کی وجہ سے ہوتا بھی ہے آدمی کھان پان، لیکن نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ نماز کا نقصان ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی زندگی پر کتنا برا اثر پڑ رہا ہے، چاہے وہ شوگر کا معاملہ ہو، بی پی کا معاملہ، چاہے کچھ بھی ہو، صحت برباد ہو رہی ہے۔ آج کے نوجوانوں کا حال آپ دیکھیں، صحت خراب ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ہے تو رات میں جلدی سونا چاہیے، جلدی سونا یہ فجر کی نماز کے لیے علاج ہے، آپ سو جائیے۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ فجر میں اٹھنے کے لیے سارے اسباب، ساری چیزوں کو آپ تیار کریں۔ مجھے اٹھنا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، آپ اس کے لیے سارے ذرائع اپنائیں، سارا ذریعہ، الارم لگائیں۔ الارم ایسا نہیں کہ لگا کے آدمی بازو میں رکھ دیا، الارم کتنے لوگوں کا بجتا ہے؟ ہر دن بجتا ہے، وہ بازو میں بند کر کے سو جاتا ہے، ادھر بجا تکیے کے بازو میں بند کر، الارم لگائیں، دور رکھیں تاکہ اٹھ کے جانا پڑے، بازو مت رکھیں۔ آدمی وہیں دیکھ موبائل لیے رہتا ہے، وہیں رکھ دیتا ہے، پھر رات میں بجا وہیں بند کر کے سو جاتا ہے۔ دور رکھیں تاکہ آپ کو اٹھنا پڑے۔ ایک تو یہ کہ الارم لگائیں، گھر میں موبائل سب میں لگا دیں، الارم سب میں لگائیں، سب کا بجنا چاہیے، اور دور رکھیں، لوگوں کو بولیں جگانے کے لیے۔ اگر گھر میں ایسا معاملہ ہے تو باہر والوں کو بولیں، مسجد کے اندر جو اپنے دوست ان کو بولیں، جو پابند ہے نماز کو ان کو بولیں، آپ مجھے فون کرنا، آپ مجھے جگانا، میں اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ سارے اسباب، جتنے ذریعہ ہو سکتا ہے اٹھنے کا، وہ سب استعمال کرنا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، ورنہ شیطان تو ہے ہی ہے کہ آدمی کو سلا دے۔ تو اس لیے جو ہے یہ سارے ذریعے استعمال کریں تاکہ صبح اٹھنا آسان ہو۔ اور یاد رکھیں، جو آدمی فجر کی نماز برابر نہیں پڑھتا ہے تو نقصان جو ہے، شیطان ہر دن اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے، ہر دن اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی سے ایک آدمی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آدمی سویا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، سورج نکل جاتا ہے۔ آپ نے کہا بعد شیطان فی اذنی، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیا۔ ہر دن جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ علماء نے کہا کان میں پیشاب کیوں کرتا ہے؟ ہم کو دکھتا نہیں ہے لیکن کرتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے اللہ کو معلوم، یہ غیب ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، لیکن کرتا ہے، ہر دن کان میں پیشاب کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ اس کو جگہ ملی پیشاب کرنے کے لیے کیا ہے؟ کان۔ یہ تو ٹھاٹ سے سو رہا ہے نا، بالکل لگتا ہے بہت ہائی فائی، بہت اچھے گھر میں سو رہا ہوں، مگر میں شیطان کان میں پیشاب کر کے جا رہا ہے ہر دن۔ آپ بتائیے، یہ علماء نے کہا کہ اس کو ذلیل کرنے کے لیے وہ کان میں پیشاب کرتا ہے،
بتانے کے لیے کہ میں نے اللہ کو بتانے کے لیے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، تو نے مجھ کو ذلیل کیا، جہنم میرے لیے، اس سے میں کتنے سجدے چھڑوا کے دکھاتا ہوں. یہ بہت بھاری نہیں ہے، بہت قیمتی نہیں ہے، میں اسے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہوں، اسی لائق ہے یہ ایک چیلنج ہے اس کے لیے. اس لیے بچیں. اور آخری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے کا ایک نقصان بھی یہ ہے، کیا؟ شیطان کا ہر دن کان میں پیشاب کرنا. نمبر 2، مرنے کے بعد برزخ کی زندگی میں، برزخ یعنی مرنے کے بعد اور دوبارہ اٹھنا، اس کے بیچ جو قبر کا معاملہ ہوتا ہے برزخ کی زندگی، اس میں اس آدمی کو عذاب ہوتا ہے جو فجر کی نماز یا ہر نماز کے وقت سویا رہے، چھوڑ کے نماز یعنی فرض نماز چھوڑ کے سو جائے. اللہ کے نبی حدیث بخاری کی روایت ہے، جب آپ کو فرشتے آئے، آپ نے خواب کا واقعہ بیان کیا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، مجھ کو اٹھا کے لے گئے، پورا لمبا واقعہ ہے، کیا کیا نبی کو دکھا. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے تو نبی کو کچھ بہت سارے واقعات دکھائے گئے. اسی میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں فرشتے مجھ کو آگے لے کے گئے. ایک جگہ میں گیا، وہاں دیکھا ایک آدمی لیٹا ہے، ایک آدمی سویا ہوا ہے، اور ایک آدمی بازو میں بڑا پتھر لیا ہوا ہے تو اس کے سر کو کچل رہا ہے، مارتا ہے اس کے سر پہ، اور مارنے کی وجہ سے پورا وہ مٹی بن جاتا ہے اور پتھر لڑک کے دور جاتا ہے، لیکن یہ پورا ڈھیر بن جاتا ہے، پورا کچل جاتا ہے. پھر وہ جا کر کے وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، تب تک اللہ اس کی روح کو واپس لوٹا کے صحیح کر دیتا ہے اسے. پھر آتا، پھر مارتا ہے. تو نبی نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ الذی یأخذ القرآن فیحفظہ وینام عن ترک الصلاۃ، ینام عن الصلاۃ، صلاۃ المکتوبہ. 2 باتیں ہیں. یہ وہ آدمی ہے جو قرآن لیتا تھا لیکن پھینک دیتا تھا، مطلب پڑھ کے عمل نہیں کرنا. اس میں قرآن لیتا تھا بس کوئی اہمیت نہیں، قرآن سیکھا پڑھا عمل کی ضرورت نہیں، اس کے احکام کو چھوڑ دیتا تھا. تو قرآن پڑھ کے اس کو پھینک دینا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں کرتا. اور یہ فرض نماز چھوڑ کے سویا رہتا تھا، فرض نماز چھوڑ کے سویا. بخاری میں ہے فرض نماز. تو یہ برزخ قبر یعنی قبر کے اندر یہ عذاب ہوتا ہے، برزخ کی زندگی میں نبی کو دکھایا ہے. تو جو آدمی، علماء نے کہا کوئی بھی نماز جو فرض نماز چھوڑ کے سوئے اس کو عذاب ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ فجر کی نماز میں ہی ہوتا ہے. عام طور پہ کہ آدمی سویا ہو اور فجر نہ پڑھے تو بہت بڑا نقصان ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہر دن فجر کی نماز کی فکر کرنی چاہیے. ساری نمازوں کی فکر کریں لیکن خصوصاً فجر کی نماز کی فکر کریں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو فجر کی نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے فجر کی نماز وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. اور اب تک جو غفلت ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے توبہ کرنے کی توفیق دے، اور آئندہ کی زندگی میں اس پر پابندی کے ساتھ اپنی موت تک عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.